وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں مسلم نون کے صدر شہباز شریف نیب کے ملزم ہیں. کیا ہم چور سے پوچھیں گے کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا؟ نئے چیئرمین نیب کے تعیناتی میں اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اپوزیشن کو قائل کیا جائے. الیکشن کمیشن اور ووٹنگ مشین کی بات پر ہم اپنے ایکسپرٹ بٹھائیں گے. قومی مقاصد کے لیے اتفاق رائے ہونا چاہیے. اپوزیشن کے خدشات کا جواب دینا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کو انتہائی خراب انتخاب قرار دے دیا. وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی تقریر میں غلطیوں پر تنقید. کہا تقریر لکھنے والے کو نہیں عمران خان کو نکالیں. مریم نواز آپ تو کہتی تھی میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل. کہا نواز شریف کی پرچیاں گم ہو جایا کرتی تھیں. جعلی کیلبری فونٹ اور قطری خط کے جھوٹ کا صحرا آپ ہی کے سر ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 2 تحصیلوں میں واقع جائیدادوں کی نیلامی کے لیے اشتہار جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی. سابق وزیر اعظم کے نام تحصیل رائے گنج میں 2 زرعی اراضی ہیں. ان کے نام تحصیل کینٹ میں 135 سفر مارک کمرشل جائیداد ہے. جائیدادوں کی نیلامی کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز نے اجازت مانگی تھی. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جعلی ویکسین کا اندراج پاکستان کے خلاف سازش ہے. ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ کا ڈرامہ رچایا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ویکسینیشن کی جعلی انٹری کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. تھانہ گجرپورہ میں تفتیش جاری. جس شخص کے کہنے پر انٹری کی گئی وہ پاکستان میں نہیں ہے. ایف آئی اے کی ٹیم بھی تھانہ گجرپورہ میں ملزمان سے پوچھ گچھ کرے گی. حکومت کی جانب سے عوام کے لیے ایک اور بری خبر. 1 نومبر سے گھریلو صارفین کے لیے گیس 270% مہنگی کرنے کی تیاریاں کر لی گئی. مختلف سلیبز کے گیس بلز میں 550 روپے سے لے کر 9000 روپے سے زائد تک کا اضافہ ہوگا. گیس ریٹ میں اضافے کا اطلاق 1 نومبر سے 28 فروری تک ہو سکتا ہے. منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی لاہور بینکنگ کورٹ میں پیشی. دونوں کی عبوری ضمانت پہ 9 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی. ایف آئی اے کا ملزموں پر تفتیش میں تعاون نہ کرنے کا الزام. شہباز شریف نے کہا افسر نے عدالت کو جو باتیں بتائیں غلط بیانی کی گئی ہے. حقائق اس کے برعکس ہیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب ایف آئی اے اور نیب سے عدالتوں میں جھوٹ بلوا رہے ہیں. یہ تمام وہی جھوٹے مقدمات اور الزامات ہیں جن کو بنانے کے لیے عمران خان نے سابق ڈی جی ایف آئی اے پر دباؤ ڈالا تھا. عمران صاحب کے ذاتی بغض، حسد اور سیاسی انتقام نے ان مرے ہوئے مقدموں کو زندہ رکھا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت اپوزیشن کے خلاف جعلی کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے. حکومت نے ملک کو ترقی پذیر بنانے کے بجائے زوال پذیر بنا دیا. غریب عوام کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہو گیا. تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت کے خلاف میدان میں آ جانا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقاتیں. عمومی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. منتخب نمائندوں نے اپنے حلقوں کو ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا تبدیلی کا سفر اب رکنے والا نہیں. جائز کام ہر صورت ہوگا. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کورونا کے خلاف این سی او سی نے بے مثال کام کیا. پوری دنیا معترف ہوئی.
شہری جلد از جلد ویکسینیشن کرائیں، پہلی ڈوز کے بعد مقررہ وقت پر دوسری ڈوز فوری لگوائیں، ویکسین نہ لگوانے والوں پر 30 ستمبر کے بعد پابندیاں لگائی جائیں گی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ماضی کی طرح دعوے اور اعلانات نہیں بلکہ عمل ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کا 1100 ارب روپے کا پیکج صرف باتوں کی حد تک ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مارچ سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہو جائیں۔ ہم عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور چیف جسٹس کے ریمارکس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 42 افراد کا انتقال ہو گیا، اموات 27,524 ہو گئیں، مزید 2060 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، 12,36,888 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 11,57,322 صحت یاب، 52,042 مریض زیر علاج ہیں۔ موزی کورونا وائرس کے وار جاری، دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 47,51,000 سے زائد ہو گئی، مریضوں کی تعداد 23 کروڑ 19 لاکھ 20 کروڑ 85 لاکھ مریض صحت یاب، امریکہ میں 7,05,293، بھارت میں 4,46,690، روس میں 2,02,273، برطانیہ میں 1,35,983 اور سعودی عرب میں 8,688 اموات ہو چکی ہیں۔ WHO کے کنٹری سربراہ کہتے ہیں پاکستان نے کورونا صورتحال میں بہترین حکمت عملی اپنائی، پاکستان کورونا ویکسین لگانے میں بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے، جبکہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں 2% آبادی کو کورونا ویکسین تاحال نہیں لگائی جا سکی۔ پاکستان ایک روز میں 10 لاکھ کورونا ویکسین لگا رہا ہے۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے سربراہان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات، 4 ملکی کانفرنس میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور رویے پر تحفظات کا اظہار، ویکسین اور ٹیکنالوجی سے متعلق تعاون پر بھی گفتگو، بیجنگ کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنے پر اتفاق۔ بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں پر بربریت، پاکستان کا اظہار تشویش، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آسام میں مسلمان باشندوں کے خلاف وحشیانہ بے دخلی مہم کا آغاز تشویشناک ہے، نہتے شخص کے قتل اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو ناقابل شدید حد تک دھچکا ہے، بدقسمتی سے یہ صرف اور صرف مسلم مخالف تشدد کا تسلسل ہے۔ بھارتی وزیراعظم مودی کی واشنگٹن آمد پر سکھ اور کشمیری کمیونٹی کا مظاہرہ، وائٹ ہاؤس کے باہر بھارت مخالف نعرے بازی، مظاہرین کا کہنا تھا خالصتان اور کشمیر کی آزادی دنیا پر قرض ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دورہ روس، ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا امن مشن مشق 2021 کے مشاہدے کے لیے دورہ کر رہے ہیں۔ جنرل ندیم رضا کی رکن ممالک مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں، علاقائی اور عالمی جیو سیاسی صورتحال سمیت مختلف خطوں میں دہشت گردوں کی عالمی سرگرمیوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ پیرس کلب نے پاکستان کا قرضہ مؤخر کر دیا، اعلامیہ کے مطابق کورونا کے اثرات پر قابو پانے کے لیے پاکستان کا قرضہ 1 جولائی سے 31 دسمبر تک مؤخر کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کہتے ہیں 3 سال سے وزیر اعظم عمران خان تقریروں، دعووں، وعدوں تک ہی محدود، عمل کا خانہ خالی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ ملک کے تمام شعبے تیزی سے ترقی نہیں تنزلی کا شکار ہیں۔ صاحبان اقتدار یوم حساب کو مت بولیں، اپنا قبلہ درست کریں۔ CDD کی پنجاب بھر میں کارروائیاں، 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے، لاہور میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد گرفتار، 2 دہشت گرد حافظ آباد اور گوجرانوالہ اور 2 شیخوپورہ سے پکڑے گئے۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، اسلحہ اور بم بنانے کا سامان برآمد۔ ملک بھر میں آج رات 10 بجے سے کل صبح 8 بجے تک نادرا سینٹرز بند رہیں گے، سسٹم اپ گریڈیشن کی وجہ سے سینٹرز کو بند کیا جا رہا ہے۔
ترجمان نادرا کے مطابق آپریشنل سہولیات سمیت کورونا سرٹیفکیٹ اور آن لائن اجرا بھی نہیں ہو سکے گا۔